بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ما بعد عقیدے کے اندر ہم نے جو پچھلا ہمارا لیکچر ہے اس میں عبادت اور اطاعت کے حوالے سے پڑھا اور توحید عبادت اور پھر توحید عبادت میں جو بنیادی باتیں آتی ہیں اس حوالے سے کچھ قواعد کو ہم نے پڑھا۔ توحید الوہیت کے کون کون سے باب ہیں اور اس حوالے سے انشاءاللہ آج ہم کچھ بنیادی چیزیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلا عنوان جو توحید الوہیت میں اللہ کی عبادت میں آتا ہے، جو تمام عبادات کی جان ہے اور تمام عبادات کی اصل ہے، وہ ہے دل کی عبادات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہا ہونا، تقوی جو ہے اس کا مرکز دل ہے، ایمان کا مرکز دل ہے، اور دل کے اعمال سے جو بدن کے اعمال ہیں وہ نکلتے ہیں اور زبان کے اعمال نکلتے ہیں۔ تو دل کے اعمال وہ بنیاد ہے جس سے عبادات کا یہ شجرہ مبارکہ جو ہے وہ پھوٹتا ہے اور پھل اور پھول جس کے اوپر لگتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ جسم کا ٹکڑا ٹھیک ہو جائے تو پھر سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جب یہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ تو دل کے اعمال میں جو سب سے بنیادی عمل ہے وہ ہے محبت۔ اچھا، محبت کی تعریف کیا ہے؟ لغوی طور پر دل میں پیدا ہونے والے اس جذبہ کو محبت کہتے ہیں جس سے انسان سرور حاصل کرتا ہے، اور اس محبت کا تقاضا محبوب کے لیے قربانی دینا اور اس کی فرما برداری کرتا ہے۔ شرعی اعتبار سے عبودیت و بندگی کی پیکر وہ محبت جو محبوب کے لیے تعظیم، عاجزی، انکساری اور جذبہ اطاعت سے لبریز ہو، اسے محبت عبادت کہتے ہیں، جس کا حقدار اکیلا رب تعالی ہے۔ اچھا، محبت کی اقسام ہم پڑھتے ہیں، اس سے ہمیں اس کی حقیقت مزید ہمارے سامنے کھلے گی۔ تو اس کی 4 قسمیں علماء نے بیان کی ہیں۔ پہلی قسم ہے عبادت۔ یہ وہ محبت ہے جو محبوب کی عبادت اور بندگی کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے۔ اور یہ کیا ہے محبت عبادت؟ محبت عبادت یہ ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے اور اللہ کی پسندیدہ اور محبوب چیزوں سے بھی محبت کی جائے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں۔ تو ایک تو اس کے اندر کہ اللہ سے محبت کی جائے، اور جو اللہ جس چیزوں سے محبت کرتا ہے ان سے محبت کی جائے، اور اس محبت میں کوئی شریک نہ ہو اللہ تعالیٰ کا، محبت اللہ کے لیے خالص ہو۔ اچھا، اس کے 4 درجات ہیں۔ جو محبت عبادت ہے اس کے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ فرض ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے روکنے، اجتناب کرنے، جو اللہ نے حرام کیے ان سے روکنے، اور جو اللہ نے فرض کیے ان کو ادا کرنے، اور اللہ کے فیصلوں پر صبر و شکر کا تقاضا کرتی ہے۔ اس محبت میں نقص ایمان میں نقص کی دلیل ہے، یعنی یہ محبت فرض ہے، یہ ہمارے دلوں کے اندر ہونا بہت ضروری ہے
یہ محبت ہوگی تو ہم اللہ کی عبادت بندگی کریں گے، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ان چیزوں سے رکیں گے، اور جو اللہ کے فیصلے ہیں ان پر صبر کریں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ تو یہ فرض ہے، اس کو ہر مسلمان کے اندر یہ ہونی چاہیے۔ یہ اگر کم ہوگی تو پھر ایمان کے اندر نقص واقع ہوگا، ایمان میں کمزوری واقع ہوگی۔ اچھا، دوسری محبت کا درجہ ہے مستحب۔ یہ محبت نفلی اور مستحب عبادات کو بجا لانے، مکروہ اور مشتبہ یعنی جو واضح حرام نہیں ہے ان میں اشتباہ ہے، ان چیزوں سے بچنے اور اللہ کے فیصلوں پر راضی اور خوش رہنے کا تقاضا کرتی ہے۔ یہ دوسرا درجہ ہے جو پھر فرض، جب سے بندہ فرض نماز ادا کرتا ہے اس کے بعد وہ پھر اس سے بہتر ہو جاتا ہے اور نفل بھی ادا کرتا ہے۔ اسی طرح سے جب فرض محبت آ جائے تو پھر انسان جو ہے مستحب محبت کے درجے کو حاصل کرتا ہے۔ یہ محبت کے دو درجے ہیں محبت عبادت کے اندر، ایک فرض اور ایک نفل۔ یہاں پر یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص اس کے دل میں اللہ کی محبت اس کو فرض کام اس سے نہیں کروا رہی اور فرائض کو وہ اہمیت نہیں دے رہا، دین کی بنیادی باتوں کو سیکھنا ان پہ عمل کرنے کو تیار نہیں ہے، حرام سے روکنے پر اپنے آپ کو آمادہ نہیں ہے اور وہ نفل چیزیں کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور اس کی جو محبت ہے اس کے اندر خلل ہے۔ ٹھیک ہے، اگر محبت اس ترتیب سے ہو کہ جو درست ترتیب ہے تو سب سے پہلے انسان فرائض کو ادا کرے گا، حرام سے بچے گا، اس کے بعد وہ نفل کام کرے گا یا نفل جو ہے وہ عبادات بجا لائے گا۔ اگر کوئی حرام کا ارتکاب کر رہا ہے یا بنیادی فرائض میں سستی کر رہا ہے لیکن نفل چیزوں پر خوش ہے، اس کا مطلب ہے اس کا کنسیپٹ صحیح نہیں ہے، اس کو اس پر خوش ہونے کی بجائے اس کو پریشان ہونا چاہیے کہ یہ محبت آخر اس سے نفل چیزیں تو کروا رہی ہے، غریبوں کی مدد کر رہا ہے یا کچھ اور کر رہا ہے، کہ ایسا تو نہیں کہ اس کے پیچھے اللہ کی محبت کی بجائے کوئی اور معاملہ ہے، ریاکاری ہے، اب شہرت کا طلبگار ہے یا کوئی اپنی انا کی تسکین ہے یا کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے۔ کیونکہ اگر اللہ کی محبت ہی اس کو اس چیز پر آمادہ کر رہی ہے نفل چیز کے اوپر، تو پھر اس کو تو فرض بھی ادا کرنے چاہیے اور وہ تو پہلے ادا کرنے چاہیے۔ تو یہ بات ان درجات میں سب سے زیادہ اہم ہے۔ اچھا، محبت کی ہم نے چار قسمیں کہا کہ چار قسمیں ہیں۔ پہلی عبادت ہوگی جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، دوسری قسم ہے جو شرک بنتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ غیر اللہ سے ایسی عاجزی اور تعظیم کے ساتھ محبت کی جائے جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی شان کے لائق ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے شریک بناتے ہیں اور ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ تو اللہ کی محبت میں یہ محبت عاجزی کو لیے ہوئے ہے، بندگی کو لیے ہوئے ہے، عبادت کو لیے ہوئے ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے سامنے جھکنے کو لیے ہوئے ہے۔ تو اگر کوئی شخص غیر اللہ سے بھی ایسی محبت کرتا ہے کہ اس غیر اللہ کے سامنے وہ عبادات بجا لاتا ہے، اس طرح سے جھکتا ہے، اس طرح سے ساتھ میں وہی خوف رکھتا ہے، وہی اس کا مقام رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا مقام ہے، تو یہ عبادت کے اندر شرک کر رہا ہے۔ اس کی آگے مثالیں بھی کچھ چیزیں آئیں گی انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے اندر دوسرا نقطہ یہ ہے، شرک کی صورت ایک یہ ہے کہ غیر اللہ سے ایسی محبت کر کی جائے کہ انسان محبوب کی بندگی کرنے لگے یا اس کی خاطر رب تعالیٰ کے سوا کسی اور ہستی کو پوجنے لگے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایسی محبت کر رہا ہے کہ ایک درجہ تو یہ ہے کہ اس کی بندگی کر رہا ہے ساتھ ساتھ میں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی بندگی تو نہیں کر رہا مگر اس کی خاطر کسی اور کی بندگی شروع کر دی، اس کی خاطر کسی اور کی پوجا شروع کر دی۔ یہ ہمارے ہاں جو فلموں اور گانوں کے اندر عورت کو جس طریقے سے وہ کیا جاتا ہے یا محبوب کو جس طریقے سے اس کی پرسنالٹی کو پیش کی جاتی ہے،
تو بعض لفظ تو کھلے کھلے کفر ہی ہوتے ہیں، میرا رب ہے اور میں تیری عبادت کرتا ہوں اور یوں کرتا ہوں، پوجا کرتا ہوں، یہ تو کھلا کفر ہے ہی ہے۔ مگر یہ حقیقت کے اندر کسی بھی چیز کو اگر کوئی شخص جو ہے مال کو، عورت کو، کسی جو ہے رنگ نسل کو، قوم وطن کو، یا کسی بھی چیز کو اگر کوئی شخص اتنا زیادہ اپنی زندگی کے اندر اس کو مقام دے دیتا ہے کہ اس کو اسلام کی نظر سے دیکھنا، اس کو حلال حرام کی نظر سے دیکھنا، وہ اس کو برداشت ہی نہیں ہوتا، قبول ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ کسی بھی چیز کے اوپر کوئی بھی ایسی چیز انسان بنا لیتا ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں، چاہے یہ حلال ہے حرام ہے، یہ مجھے جو ہے وہ یہ خود کفر میں ہے یا اسلام میں ہے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، میری اس سے جو محبت ہے نا بس وہ اتنی ایسی ہے کہ اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، نہ خدا توڑ سکتا ہے، نہ جو ہے دین توڑ سکتا ہے، نہ مذہب توڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ مذہب کو تو پھر اس طرح کی محبت میں دشمن سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو جو ہے وہ جو ہے یعنی مذہب جو ہے وہ اگر آڑے آ رہا ہے تو مذہب کو اڑا دو، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی چیز ہے اس کو برداشت نہ کرو۔ یعنی اگر کسی کو کسی ہندو سے محبت ہو گئی ہے، کسی مسلمان لڑکی کو، ٹھیک ہے، یا ہندو لڑکے کو مسلمان لڑکی سے، تو اب اس محبت کے نام پر کوئی اگر یہ تصور دیتا ہے جی مذہب جو ہے محبت میں مذہب شذب نہیں دیکھا جاتا، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ کفر ہے کہ جو اللہ کی محبت میں شرک ہے، کہ ہم کسی کو اتنی اہمیت دے دیں، اتنی اہمیت دے دیں۔ تو ابھی اگلے درجات میں چیزیں آتی ہیں انشاءاللہ، اس کو ہم مزید کھولتے ہیں بات کو۔ اچھا، اسی طریقے سے تیسرا درجہ، تیسرا جو کفر کی قسم ہے، محبت کی جو قسم ہے وہ کفر ہے، اور وہ کیا ہے کہ دل اللہ کی محبت سے خالی ہو اور اس میں خدا کے سوا کسی اور کی محبت جاگزی ہو، یہ بدترین کفر ہے۔ شرک میں تو اللہ کی محبت بھی ہوتی ہے اور غیر اللہ کی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور کفر میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت سے دل یکسر خالی ہوتا ہے، اللہ کو جانتا تک نہیں ہے، اللہ کا شکر گزار نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی احسان مند نہیں ہوتا، اللہ کا ناشکرہ، شکوہ اور کفر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے، اور کسی اور چیز کی محبت ہوتی ہے، چاہے اپنی انا ہے یا کوئی اور چیز مخلوق ہے، تو یہ بدترین کفر ہے۔ اچھا، اور اس کا آخری درجہ وہ ہے معصیت۔ اس سے مراد معاصی یعنی گناہ، معاصی کہتے ہیں گناہوں کو، بدعات اور محرمات یعنی اللہ نے جو حرام کی اس کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیل جائے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب۔ تو یہاں پر محبت کا ذکر کیا کہ کوئی فحاشی کو پھیلانے کو محبوب جانتا ہے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، ٹھیک ہے؟ اور آخری جو چیز ہے وہ ہے محبت جبلت، یعنی یہ پانچویں قسم ہو گئی کہ چیزوں کی محبت جو اللہ نے انسانی طبیعت میں رکھی ہے۔ یہ حلال ہے انسانوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے مال میں، حسن میں اور مختلف چیزوں میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کشش رکھی ہے، اس کی محبت انسان کے اندر رکھی ہے، مگر جب یہ محبت انسان کو اللہ سے دور کرنے کا سبب بنے یا شرک میں لے جانے کا ذریعہ بنے، جس درجے کے اندر بھی بنے گی اس درجے کی پھر وہ حرام ہو جائے گی۔ تو یہ محبت کے یہ جو عمل ہے اس میں دل کو ٹٹولنے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کے دل میں کتنی دفعہ جو ہے اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، وہ اپنی زندگی پر کتنا غور کرتا ہے کہ میرا رب کون ہے، اس کے میرے پر کیا احسان ہے، میں کیا تھا، ایک پانی کی بوند تھا، اس سے رب نے مجھے زندگی دی، مجھے وجود دیا، مجھے بہترین شکل و صورت دی، اس ناک کو اس کی جگہ سے ہٹا دے، انسان سوچے تو یہ کتنا بدصورت ہوگا، ایک آنکھ چھوٹی ہو ایک بڑی ہو کتنی عجیب ہوگی، ایک کان اونچا ہو نیچا ہو، سائز میں چھوٹا ہو بڑا ہو کتنا عجیب ہوگا۔ اس اللہ نے پورا صحیح سالم انسان ہمیں بنایا، جسم دیا، ماں باپ دیے، زندگی کی خوشیاں دی، اور
پھر دنیا کے اندر وجود دیا، دنیا میں آ جانے کے بعد پھر رشتے دیے، اور پھر جو جو بڑے ہوتے گئے دنیا کی نعمتوں سے وہ نوازتا گیا، پھر وہ ہر رات کو آسمانی دنیا پہ ہمارے لیے نزول فرماتا ہے، ہمیں پکارتا ہے کہ مجھ سے معافی مانگ لو، مجھ سے اپنی عطا جو تمہاری تم نے جو تمہاری مانگے ہیں وہ مجھ سے مانگ لو، میں اپنی عطا سے تمہیں جو ہے تمہیں تمہاری جھولیاں بھر دوں گا۔ پھر ہمیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا، وہ نبی جو ساری زندگی ربی امتی کہتے ہوئے زندہ رہے، اور اسی امت کے غم کے ساتھ ہی آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اور قیامت کے دن بھی ربی امتی کہہ رہے ہوں گے، جن کا نواسہ رسول اس امت کے ہی لوگوں نے شہید کر ڈالا۔ انہوں نے اپنے نواسوں کے لیے، اپنی نسل کے لیے کوئی مال و زر، کوئی ریاستیں، کوئی حکومتیں، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اپنے بچے شہید ہو گئے، خاندان اہل بیت کے ساتھ کیا کچھ ہوا، لیکن آپ اپنی امت کی فکر کے اندر تھے۔ آج ہم ایسے نبی کی ہم امت ہیں، ہم ایسے نبی کی امت میں پیدا ہوئے ہیں جو اتنا رحیم، اتنا کریم، اور قیامت کے دن جو اگر ہمارے میں سے اللہ نہ کرے کوئی گر بھی گیا جہنم میں اور اس کے دل میں شرک نہ ہوا، تو حضور اس کے لیے شفاعت فرمائے، اس کو جہنم سے نکلوائے، اس کو جنت میں لے کر کے جائے، پل سے رات پہ کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے ربی امتی، عرش کے سامنے، اللہ کے سامنے روز محشر سجدے میں گر پڑیں گے، اور آپ سے کہا جائے گا، آپ حمد و ثنا اللہ کی بیان کریں گے جو اللہ آپ کو اس وقت سکھائے گا۔ کہا جائے گا کہ آپ مانگیے، آپ کو عطا کیا جائے گا، سل تو عطا، اشفع تو شفع، اور آپ کیا دعا کریں گے؟ ربی امتی۔ اللہ کیا فرمائے گا؟ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں غمگین نہیں کریں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں بھی یہی فرمایا، آپ روتے اپنی امت کا ذکر کر کر کے، اللہ تعالیٰ تسلیاں دیتا ہے، آپ کو ہم غمگین نہیں کریں گے۔ آپ، اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا بڑا کرم کر دیا، کتنا بڑا رحم کیا، ہمیں اس امت کا جو ہے، اس امت کا حصہ بنا دیا، جو آخری امت ہے، اور سب سے زیادہ جنت کے اندر تعداد بھی اس کی ہوگی، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، اس امت کی سب سے بڑی تعداد جنت میں ہوگی۔ بخشش کے دروازے کھلے ہیں، رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں، دین وہ دیا جو آسان ہی آسان، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے نماز پڑھ لیں۔ آپ یہود کی، نصارہ کی شریعتوں کا مطالعہ کریں، ان کو وہ آسانیاں نہیں ملی، ان کے گناہوں کی وجہ سے، جو اللہ نے اس امت کو جو آسانیاں عطا فرمائی، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس کے اوپر رحمتیں فرمائی۔ پھر اس امت میں ہمارے نبی کو آخری نبی بنایا، اب اس کے بعد کوئی نہیں آنے والا، قیامت تک کے لیے آپ کی شریعت آخری شریعت ہے۔ آپ کے دین میں گھروں کا امن ہے، دلوں کا سکون ہے، ریاستوں کا سکون ہے، زندگی کا سکون ہے، عورت مرد بچے ہر ایک کے حقوق مقرر کر دیے، کوئی غلام ہے تو اس کے حقوق ہے، لونڈی ہے تو اس کے حقوق ہے، حاکم ہے تو اس کے حقوق ہے، محکوم ہے تو اس کے حقوق ہے، ایک ایک کے حق ہمیں ہمارے لیے مقرر فرمائے۔ ایسی شریعت ہمیں عطا فرمائی جس میں ہمارے جسم کی بھی بھلائی، جس میں ہمارے مال کی بھلائی، ہمارے رشتوں کی بھلائی، ہماری زندگی کی ایک ایک چیز کی بھلائی، کتنے خوبصورت احکام دیے، معاشروں کو امن سے بھرنے والے، غیبت، چغلی، حرام، کفرت، کینہ دور کرنے کا حکم دیا، بھائی بھائی بن کر رہنے کا حکم دیا۔ ایسی امت میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ تو اللہ کے انسان جب ان احسانات کو سوچتا ہے کہ اس مالک کے پاس میں نے لوٹ کے جانا ہے، اور سوچتا ہے کہ میں اپنے اللہ کے پاس جاؤں گا، ماں باپ کو چھوڑ کے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے، ہر ایک کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف پلٹوں گا، اللہ سے ملاقات کروں گا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں کہ اللہ تو مجھے تنہا نہ چھوڑنا، قبر کی تنہائیوں میں، قبر کی وحشتوں میں، موت کے لمحوں میں، جب میں سب سے جدا ہو رہا ہوں گا، تو اے اللہ تو مجھے تنہا نہ چھوڑنا، بے آسرا نہ چھوڑنا، تکلیفوں میں نہ چھوڑنا،
تو وفا کرنے والا ہے. میں گناہ گار ہوں، سیاہکار ہوں، پر تیرا بندہ ہوں. دنیا میں تجھے یاد کرتا ہوں تو آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں. تیری محبت میں جینے اور تیری محبت میں مر جانے کو دل کرتا ہے کہ تیرے دین کے لیے میں چن لیا جاؤں، تیری راہ میں کاٹ دیا جاؤں، تیرے دین کی بلندی میں اپنی زندگی کو قربان کر دوں، تیرے بھیجے ہوئے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ اپنے ماں باپ، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے خاندان کو قربان کر دوں. تیرے لیے ہجرتیں ہوں، تیرے لیے جینا ہو، تیرے لیے مرنا ہو، تیرے لیے محبتیں اور تیرے لیے ہی نفرتیں اور دشمنیاں ہو. تیرے قرآن ایسی کتاب ہو کہ میرے دل کا بہار بن جائے، دل کا سکون بن جائے، غموں کو لے جانے کا ذریعہ بن جائے، دنیا کی پریشانیوں میں، قبر کی وحشتوں میں میرا ساتھی بن جائے. تو جو انسان اللہ سے یہ محبت کرتا ہے، اللہ سے یہ جذبات رکھتا ہے اور زندگی کے اندر بار بار اس بات کو دہراتا ہے اور یاد کرتا ہے کہ میرا اللہ کون ہے، میرا مالک کون ہے، اور اپنے خطاؤں کو یاد کر کے رو پڑتا ہے، اپنی خلوت کی خطاؤں کو، اپنی جوانی کی خطاؤں کو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے ہیں کہ اللہ تو معاف فرما دے. اور اللہ سے اچھی امید سے دل بھر جاتا ہے. اللہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ مجھ پر ایسی تکلیف نہیں ڈالے گا جو میں نہیں اٹھا پاؤں گا، اللہ میری اولاد کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ میری زندگی کے ہر معاملے میں میرے ساتھ ہے. ان اللہ معنا، اللہ میرے ساتھ ہے. کائنات کا بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، ذرے ذرے کا مالک، زمین و آسمان کا حاکم، الجبار القہار، جس کے حکم سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، جس کے حکم سے سمندر بہتے ہیں، دریا چلتے ہیں، جو سورج کو نکالنے والا، لے جانے والا، چاند کو چمکانے والا، تاروں کو چمکانے والا، آسمان کو مزین کرنے والا، میرے دلوں کو دھڑکانے والا، میری پلکوں کو جھپکانے والا، میری ہر خوشی کا مالک، میرے ہر سکون کا مصدر اور منبع، یہ اللہ میرے ساتھ ہے، یہ اللہ میرے ساتھ ہے. یہ تصور انسان کو کھڑا کر دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کتنا ہمیں خوبصورت دین دیا کہ ہم سے گناہ ہو جائے، اللہ کہتا ہے پریشان نہیں ہونا، پلٹنا ہے میری طرف، مایوس نہیں ہونا، میں معاف کرنے والا ہوں. جب بندہ کہتا ہے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا اور تو معاف کرنے والا ہے، اللہ کہتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں پر پکڑتا بھی ہے اور معافی مانگنے پر معاف کر دیتا ہے. جا بندے میں نے تجھے معاف کر دیا. تو گناہوں سے ڈر کے اور گناہوں پہ شرمندگی میں جا کے پڑے نہیں رہنا زمین کے اوپر، مایوسیوں کے اندھیروں میں گم نہیں ہو جانا، شیطان کے ہاتھوں میں کھیلنے نہ لگ جانا، میری طرف پلٹنا اور اس زمین کے اوپر اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، اس زمین پر ایک مجاہد بن کر زندگی گزارنا، معاشرے میں حق کی گواہی دینے والا وہ مرد بننا جو اللہ کے لیے جیتا ہے، جو بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے، یقیناً ان کے حقوق ادا کرتا ہے، مگر اس کی زندگی کا مقصد بیوی بچے نہیں ہوتے، اس کی زندگی کا مقصد محض خاندان نہیں ہوتا، ماں باپ نہیں ہوتے. یہ سب، ان سب کی محبتیں وہ طبعی چیز ہے جو اللہ نے دل میں رکھ دی ہے، مگر زندگی کا مقصد یہ نہیں ہوتے. ان کے لیے زندگی کی ساری چکی جو ہے ان کے گرد نہیں گھوما کرتی، بلکہ انسان ان کو بھی یہ سکھاتا ہے، اپنی بیوی کو بھی یہ سبق دیتا ہے، اپنے بچوں کو بھی یہ سبق دیتا ہے، اپنے ماں باپ کو بھی یہ سبق دیتا ہے کہ ان رشتوں کے لیے اور ان دنیا کے ان چیزوں کے لیے، چاہے وہ رشتے ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، نام ہو، مقام ہو، اس کے لیے نہیں جینا. جینے کے چیز اور جینے کا مقصد ایک اللہ ہے. جینے کا مقصد اللہ کے وہ دین ہے جو اللہ نے آسمانوں سے اتارا،
وہ مشن ہے جس کو لے کر انبیاء کرام دنیا کے اندر تشریف لائے. وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے، وہ محمد الرسول اللہ کی دعوت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے لیے جینا ہے، اسی کے لیے مرنا ہے. بیوی اور اولاد کو اور اپنے آپ کو اور اپنے ہر رشتے کو یہ پیغام دینا کہ میں جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں ڈوبنے لگوں، اللہ سے غافل ہونے لگوں، اللہ سے دور ہونے لگوں، چاہے تمہارے میں کتنے ہی قریب کیوں نہ ہو، تمہارے ساتھ میں گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے باتیں کیوں نہ کرتا ہوں، اگر میں اللہ سے دور ہونے لگوں تو سمجھ لینا مجھ میں خیر ختم ہو رہی ہے. مجھے سیدھا کر دینا، مجھے کہنا نہیں، ہم سے نہیں، اللہ سے جڑ، اللہ سے جڑ. جو خدا تیرے ساتھ اس دنیا میں آنے سے پہلے تیرے ساتھ تھا، اس دنیا میں بھی تیرے ساتھ ہے، اور جب تو قبر میں اتارا جائے گا تو یہ ماں باپ، یہ رشتے، یہ بیوی بچے، ہم میں سے کوئی بھی تیرے ساتھ قبر میں نہیں اترے گا. ایک بیوی کو خاوند یہ پیغام دے، ایک بیوی خاوند کو یہ پیغام دے، ایک ماں بیٹے کو یہ کہے، ایک بیٹا ماں کو یہ کہے، یہ ہے اسلام. یہ ہے اسلام کہ ہم اللہ سے غافل نہ ہو، اللہ کی محبت سے ہمارا دل بھرا ہوا ہو، گناہوں میں جائیں تو فوراً پلٹے، پھر دوبارہ سے اللہ کی طرف پلٹے، اور زندگی کے اس مشن کو پہچانے جس کے لیے ہم اس دنیا میں بھیجے گئے. اللہ کی بندگی، اللہ کے دین کو قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اللہ کو جاننا، علم حاصل کرنا، اللہ کا، اس کے نبی کی سیرت کو جاننا، اور اس زمین کے اندر اللہ کے وہ قوانین جو سائنس کے علوم کی صورت کے اندر موجود ہے، ان علوم کو سیکھنا، امت کا وہ فرد بننا جو امت کے لیے شرف کا باعث ہو، عزت کا باعث ہو، اس کو مقام اور مرتبہ دلانے والا ہو، امت کا قائد ہو. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، متقین کا امام ہو. اس سوچ کے ساتھ جو مرد اور جو گھرانہ، جو عورت اور جو اولاد اور جو والدین وہ زندہ رہتے ہیں، یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہی رہتے ہیں. تاریخ میں ایسے گھرانے نمونہ بن کے ابھرتے ہیں، اور ہمیشہ دنیا یاد کرتی ہے کہ کوئی سید قطب گزرا تھا جس کی ماں نے اس کو یہ سبق پڑھایا تھا، کوئی ابن تیمیہ گزرا تھا، کوئی امام بخاری گزرے تھے، کوئی مسلم گزرا تھا، کوئی طارق بن زیاد تھا، کوئی محمد بن قاسم تھا. دنیا ان کے ناموں کو یاد کرتی ہے، اور وہ ہر دور میں ہوتے ہیں. ایسے چراغ، ایسے روشن گھرانے، ایسے روشن خاوند، ایسی روشن بیویاں، ایسے روشن والدین جو اللہ کے نور سے روشن ہوتے ہیں، اللہ کے نور سے روشنی پھیلاتے ہیں، اپنے آپ کو زندہ رکھتے ہیں، جھوٹی دنیا میں گم نہیں ہو جاتے ہیں، عارضی دنیا میں گم نہیں ہو جاتے، عارضی دنیا ان کا مقصد نہیں بن جاتی. تو یہ ہے اللہ کی محبت جس کا سبق ہر روز پڑھنے کی ضرورت ہے، اور جس اللہ سے محبت وہ چیز ہے جس سے کبھی دل بھر ہی نہیں سکتا. اللہ سے دور ہو کے دل انسان کا دنیا کی ہر چیز سے دل بھر جاتا ہے، ہر رشتے سے بھی آخر انسان اس سے اکتاہٹ محسوس کر لیتا ہے. مگر اللہ رب العزت کی محبت ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ جتنا بڑھتے جائیں گے اتنا ہی آپ کے دل کا سرور بڑھتا جائے گا، آپ کا یقین بڑھتا جائے گا، آپ کی لذت بڑھتی جائے گی، آپ کی زندگی میں امن اور آتشی وہ بڑھتی چلی جائے گی. تو اس کے لیے ہم نے جینا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ وہ بنیادی چیز ہے جس کے گرد دل کی ساری عبادات کا پہیہ گھومتا ہے، اللہ کی محبت. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات بیان کی. وہ کہتے ہیں کہ امید، محبت اور خوف یہ عبادات کی جان ہے، عبادات کی جان ہے. نہیں، امید اور خوف اس کو انہوں نے مثال دی ایک پرندے سے. کہتے ہیں پرندے کے دو پر ہیں،
ایک پر امید کا ہے اور ایک پر خوف کا ہے۔ یہ پرندہ کیا ہے؟ عبادت ہے، اور اس کا جو دل ہے وہ محبت ہے، اس کی جو جڑ ہے وہ محبت ہے۔ اللہ کا خوف بھی انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہی پیدا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے انشاءاللہ خوف کا موضوع بھی آئے گا۔ اچھا، آخری چیز ہم نے پڑھی تھی محبت جبلت، کہ عام چیزوں کی محبت دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس کا سورہ آل عمران میں ذکر کیا ہے۔ اس کی درج ذیل اقسام ہیں، صورتیں ہیں۔ نمبر 1، نیکی اور قرب الہی کا ذریعہ۔ جب دنیا کی کسی چیز سے محبت اللہ کی عبادت میں مددگار ہو تو تب ایسی چیز کی محبت نیکی اور عبادت کہلاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے مال کی محبت جو ہے، مال کی محبت اگر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا مال ہے، اگر وہ مال مسلمانوں کی امت کی فلاح و بہبود میں خرچ ہونے والا ہے اور محض اپنے نفس کا اس میں حصہ نہیں، بلکہ امت کے مسلمانوں کا، امت کے ان طبقوں کا کہ جو طبقے اس مال کے محتاج ہیں، اس میں ان کا حق ہے، دین کی نشر و اشاعت میں وہ مال لگ رہا ہے، تب اس مال کی محبت جو ہے وہ بھی عبادت بن جاتی ہے، اس کو کمانا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے اندر بڑے بڑے تاجر گزرے، اور مسلمان بھی وہ کہ جو حضرات صحابہ جیسے مسلمان تھے، اور صحابہ میں بھی وہ جو ابتدائی ایمان لانے والے صحابہ تھے، اور ابتدائی ایمان لانے والوں میں بھی وہ جو سب سے پہلے ایمان لے کر کے آئے صحابہ کے اندر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں تاجر تھے، ٹاپ کے تاجر تھے۔ پھر عبد الرحمن بن عوف پہلے 5 صحابہ میں آتے ہیں۔ ان کے بارے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جنت کے اندر وہ دیر سے داخل ہوں گے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ درست نہیں ہے، اس کی سند ضعیف ہے۔ میں نے اس کی پوری تحقیق کی ہے، اس کا جو سند ہے وہ بالکل درست نہیں ہے، اور اس لحاظ سے بھی یہ درست نہیں ہے کہ یہ وہ السابقون الاولون میں سے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ تو اگر ضعیف حدیث کسی صحیح معنی کو کی تقویت کرتی ہو، اس کو بیان کرتی ہو، تو علماء اجازت دے دیتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہم ضعیف روایات سے لے سکتے ہیں۔ مگر اگر اس کا مفہوم صحیح روایات سے ٹکرانے لگ جائے یا اس میں اس کے انڈر نہ آ رہا ہو، تو اس صورت میں ضعیف واقعے سے دلیل نہیں لی جا سکتی۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ابتدائی صحاب رسول میں سے صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں جنت کی بشارت دی گئی، اور آپ کے السابقون الاولون میں سے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ یقیناً ان لوگوں میں ہیں جو سب سے پہلے جنتوں کے اندر داخل ہوں گے۔ تو مال کی محبت اگر اللہ کے دین کے لیے ہے، کاروبار تجارت، تو انسان پھر اس کے اندر ڈٹ کے کماتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ صرف میری خواہشات کو پورا کرنے والا نہیں ہے، اگرچہ کہ اپنی خواہش بھی پورا کرنا جائز طریقے سے وہ بالکل حلال ہے، مگر اصل کے اندر یہ مال میرے اسلام کے لیے میں کما رہا ہوں، یہ خرچ ہوگا اسلام کے لیے، امت کے لیے۔ دنیا میں کہیں پر مسلمان مظلوم جو کسی سرحد کے اوپر برستی بارشوں کے نیچے خیموں میں پڑے ہوں، اور گرتی برف کے نیچے اجڑے خیموں میں تنہا پڑے ہوں، تو مسلمان کا دل جو ہے وہ منہ کو آتا ہے کہ اللہ مجھے تو نے مال دیا ہوتا اور ان تک پہنچانے کا ذریعہ دیا ہوتا، میں اپنا مال ان پر لٹا دوں، ایسی امت کے اوپر کہ جو تیری امت ہے، اور مسجد اقصی کے اندر یہودیوں کو داخل ہونے سے روکے ہوئے ہیں، مسجد اقصی کی محافظ ہے اور روز اپنی جانیں دے رہی ہے، اور دنیا کے شیطانوں کے سامنے کھڑی ہے، معصوم بچے، بلکتی بیٹیاں اور مائیں۔ تو جس کا مال اسلام کے لیے، وہ شخص بڑا عظیم انسان ہے، بڑا ہی کامیاب انسان ہے۔ تو پہلی صورت کہ نیکی اور قرب الہی کا ذریعہ ہے محبت جبلت، جو عام چیزوں کی محبت ہے، اور دوسری چیز ہے مباح اور حلال، جو دنیا کی چیزوں کی محبت انسان کو جب تک برائی کی طرف لے جانے کا ذریعہ نہ بنے تو یہ حلال ہے،
ٹھیک ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا میں سے دو چیزیں پسند ہیں، خوشبو اور بیوی۔ اسی طرح سے نمبر 3 محبت کی جو شکل ہے عام چیزوں کی، وہ حرام ہے، اور وہ کیا ہے؟ جو انسان کو اللہ کی نافرمانی کروائے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعیس عبد الدینار، دینار کا بندہ ہلاک ہوا، درہم کا بندہ ہلاک ہوا۔ تو جب درہم اور دینار کی محبت انسان کو حرام کی طرف لے کر کے جائے، اللہ سے غافل کر دے، تو اس صورت کے اندر پھر یہ محبت حرام ہو جاتی ہے۔ اچھا، ایک قاعدہ ذکر کیا ہے محبت عبادت اور محبت جبلت میں فرق کرنے والا قاعدہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں محبتوں کے درمیان فرق بندے پر محبت کے اثرات سے ہوتا ہے۔ اگر محبت کرنے والا اپنے محبوب کو اللہ کی عبادت میں شریک بنا لے، یا اس کے کفر یا دین، نظریے یا عمل کی پیروی کرنے لگے، تو تب سمجھ لو کہ وہ شرک کر رہا ہے، وہ ایسی محبت کر رہا ہے کہ جو اس کی عبادت ہے۔ اور اس محبت کا سبب کیا کہ اس کا سبب محبوب سے خوف، امید، توکل اور قلبی محبت ہوتی ہے۔ یعنی انسان عام چیزوں سے محبت کرتا ہے، لیکن بعض اوقات وہ اتنا غلو کر جاتا ہے، اب بیوی سے محبت، ٹھیک ہے، یا جس جہاں انسان کی شادی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے محبت انسان کی جو ہے وہ یقیناً ایک فطرتی محبت ہے۔ لیکن اگر انسان اس کو اتنا پڑھائے کہ اس میں وہ اللہ رب العزت کے دین کو، جیسے میں نے کہا کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ہندو ہے یا عیسائی ہے، اللہ نے حلال کیا یا حرام کیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے بس چونکہ محبت ہے، چونکہ میری چاہت ہے، تو اب میں اس کے اندر دین کو میں یہ حیثیت نہیں دیتا۔ وہ اس کا باقاعدہ اظہار کرتا ہے، اس کی عقیدہ رکھتا ہے کہ مذہب کو جو ہے محبت کا میں قاتل نہیں بننے دوں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ایسا بدبخت انسان وہ پھر اس چیز کی جو اس کے لیے شاید حلال تھی، وہ اب اس کی عبادت کر رہا ہے اور کفر کر رہا ہے۔ اور دوسرا شخص وہ ہے جو محبوب کی محبت میں کسی مباح کام کو اختیار کرتا ہے، یا ایسے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے جو کفر اکبر تک نہیں پہنچتا، تو یہ محبت جبلت کہلائے گی۔ اس محبت کا سبب عموماً دنیا کی کسی چیز کی شہوت اور لگاؤ سے ہوتا ہے۔ اب ایک شخص ہے وہ گناہ کا ارتکاب، وہ چلے ایک شخص ہے وہ محبت کرتا ہے، اور محبت کی وجہ سے، اس چیز کے لگاؤ کی وجہ سے وہ حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے، مگر وہ حرام سمجھتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ مذہب محبت کا قاتل ہے، اور مذہب کو میں یہ حق نہیں دوں گا کہ وہ میری محبت کے معاملے کے اندر کوئی اپنی رائے دے، میں اللہ کو یہ مقام نہیں دیتا۔ تو یہ تو بے ایمان انسان ہے، اس کا ایمان ختم ہو چکا۔ اور ایک شخص ہے جو گناہ تو کر رہا ہے، کسی گناہ میں واقع ہو رہا ہے، مگر وہ یہ نہیں کہتا کہ میں اللہ کو یہ حق نہیں دیتا، کہتا نہیں میں گناہ گار، میں سیاکار ہوں، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، وہ اپنے آپ کے گناہ پر شرمندہ ہے۔ تو ایسا شخص جو ہے وہ مسلمان ہے، اور اس کی جو محبت ہے وہ اس کی وجہ شہوت ہے، گناہ گار ضرور ہے مگر وہ مسلمان ہے۔ اللہ کی محبت ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات، اللہ کے پیارے پیارے نام اور اللہ کی صفات پر غور کرنا، اللہ رب العزت کی ناموں پر، اللہ کی صفات پر غور کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور اس میں تدبر اور تفکر کرنا، زبان اور دل سے رب کبریا کا ذکر کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اور یہ محسوس کرنا کہ میرا رب مجھے سن رہا ہے، وہ میرے ساتھ ہے۔ اللہ کی خاطر محبت اور اسی کی خاطر دشمنی کرنا، نوافل کی ادائیگی کرنا، اور خلاف شریعت کاموں سے بچنا، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم اللہ کی محبت کو پا سکتے ہیں۔ اور میرے نزدیک سب سے جو بڑی چیز ہے وہ اللہ کے بارے میں غور و فکر ہے، اور اپنی کم ظرفی کو اور اپنے زوال پذیر ہو جانے پر غور و فکر ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو آپ کے دل میں اللہ کی محبت کو بھر دیتی ہے۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلا ہمارا ٹاپک ہے خوف کا ہے، اس کو انشاءاللہ اگلے سبق میں